آپ کے ایکسپیرینس میں جو کس طرح کے کیسز جو ہیں وہ عام طور پہ دیکھنے میں آئے ہیں جس میں ارریگولر مائگریشن میں کس قسم کے چیلنجز پیپل فیس؟ دیکھیں ارریگولر مائگریشن جیسے کیوں ہو رہی ہے، وہ تو ریزن یہی ہے کہ لیک آف جاب اپرچونیٹیز، پاورٹی، لیک آف انفارمیشن، لیک آف اویئرنیس، یہ ساری چیزیں جو اس ایریا جہاں سے ارریگولر مائگریشن کافی ہٹ ہے وہاں سے وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں باہر۔ اب کیوں جا رہے ہیں وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ ریزنز بہت ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک ایسی ریزن ہے جو شاید لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، وہ ریزن یہ ہے کہ جو سکسیس سٹوری ہے، جو آپ کہہ لیں کہ 1000 میں سے ایک بندہ جو آج سے شاید 15-20 سال پہلے یا 25 سال پہلے گیا تھا اور اس کی ایک سکسیس ہو گئی کہ وہ پہنچ گیا اور آج اس کے پاس ڈاکیومنٹس بھی ہے اور وہ گاؤں کا چودھری ہے۔ تو جو چودھری صاحب کے گھر ہیں وہ اچھی خاصی حویلی ہے، وہاں پہ گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر سب کچھ ان کا ٹپ ٹاپ وہاں پہ موجود ہے۔ تو وہ جو سکسیس سٹوری ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے اور لوگوں کو، کہ اگر وہ چودھری صاحب کا کہ 2 بیٹے اور بھی چلے گئے تھے تو آج میرے بیٹے بھی جا سکتے ہیں اور کل کو ہماری بھی اتنی بڑی حویلی کوٹھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے نا، اس چیز کو یعنی کہ اس چیز کو پریزنٹ کیا گیا ہے، ان لوگوں نے اپنے مائنڈ سیٹ میں اس کو پریزنٹ کر لیا ہے کہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے، ایک بندے کی 10 بندوں کی، اب یہ ہر گھر میں یہ بن سکتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ان کو انکریج کرتی ہے کہ ہم بھی ٹرائی کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو یہ انفارمیشن مل جائے کہ لیگل مائگریشن جو ہے اس کی اپرچونیٹیز موجود ہیں اور ارریگولر مائگریشن کے جو نقصانات ہیں وہ لیگل مائگریشن کے جو سٹیپس فالو کرنے ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہیں ارریگولر کے، تو شاید ان کے تھوڑا سا ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ جس طرح مینشن کر رہے تھے کہ جو انلیگل مائگریشن ہے وہ زیادہ مہنگی بھی پڑتی ہے آپ کو، اگر آپ نے مائگریٹ کرنا ہے تو جو لیگل مائگریشن ہے اس پہ آپ کا خرچہ کم آئے گا، انلیگل مائگریشن پہ زیادہ خرچہ آئے گا، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں یہ بالکل ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے کہ ایک ایجنٹ ہے، اس کو ہم اتنے پیسے دیں گے اور بس 4-5 لاکھ روپے میں بچہ مہینے 2 مہینے میں باہر پہنچ جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اور 5-6 لاکھ روپے والی گیم تو ختم ہو گئی ہے آج کل۔ جو میں آپ کو رف اگر ایسٹیمیٹ بتاؤں تو $10,000-15,000 پہ بات پہنچ گئی ہے، اور اب وہ ڈالروں میں بات کر رہے ہیں۔ $10,000-15,000 کا مطلب یہ ہے کہ ہم 30-40 لاکھ روپے کی بات کر رہے ہیں، 50 لاکھ تک اب آسانی سے پہنچ جائے گی۔ اچھا، اب اس میں جو کیچی چیزیں ہیں نا ان لوگوں کے لیے، وہ یہ ہیں کہ جو ایجنٹ ہیں وہ اتنے اب تیز ہیں کہ وہ سٹارٹ کروائیں گے آپ کو صرف 4-5 لاکھ روپے سے، کہ 4-5 لاکھ روپے دینا ہے اور آپ کا بیٹا پہنچ جائے گا، آپ کا بھائی پہنچ جائے گا۔ وہ سٹارٹ ہوں گے، ان کا ٹریول سٹارٹ ہوگا، یہاں سے وہ بلوچستان جائیں گے، بلوچستان سے وہ ایران کا بارڈر کراس کریں گے۔ جیسے بارڈر کراس ہوگا ان کا ایجنٹ ڈیفرنٹ ہوگا، چینج آف ایجنٹ ہو گیا، جو کمٹمنٹ یہاں پہ ہوئی تھی وہ ختم ہوگی، وہاں پہ اب کمٹمنٹ دوسری ہوگی، وہ کہے گا بھائی ہمیں $5,000 دو یا $3,000 دو یا $2,000 دو، تو آپ کا ٹریول یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ اگر نہیں دو گے تو کانسیکوینسز ہوں گے، آپ دے دیں گے، یہاں سے گھر سے فون کروائیں گے، وہ ارینجمنٹ ہو جائے گی اور وہ پیمنٹ آپ کرا دیں گے۔ ایران کے راستے پھر آپ 2 سے 3 آپ کے ایجنٹ ایران میں چینج ہوں گے۔ اچھا، پر ایجنٹ چینج ہونے پہ آپ کو پیسے ڈیمانڈ کریں گے، پیسے ڈیمانڈ ہوتے ہوتے پھر آپ ایران سے ٹرکی پہنچیں گے، ٹرکی پہنچیں گے ایجنٹ چینج ہوگا، ٹرکی سے پھر آپ گریس جائیں گے، گریس پہنچیں گے، گریس کے بعد پھر آپ نے یورپین کسی دوسرے اسٹیٹ میں پہنچنا ہوگا۔ تو یہ اتنا آسان، جو 4-5 ملکوں کا میں نے نام لے لیا ہے، یہ اتنا آسان ہے نہیں۔ یہاں پہ آپ کے پیسے تو لگیں گے، یعنی فائنینشیل لاس تو اس میں ہے ہی ہے۔ جو سب سے اس میں خطرناک چیز ہے، اس میں جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ گریک بوٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ریسنٹ ایگزامپل ہے جو میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسے واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں، ہفتے میں 1، 2، 4، 10، اور وہ یہ ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور اس میں پاکستان سے لوگ ہیں، نیبرنگ کنٹریز سے لوگ ہیں جو یہ ارریگولر راؤٹ پہ جا رہے ہیں اور اپنی جانی نقصان یعنی کہ وہ فیس کر رہے ہیں، اپنی جان کا نقصان ان کو ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور ڈرا بیک کیا ہے جی، جو چیلنج کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ یہاں سے جب آپ ارریگولر جرنی پہ شروع ہو جاتے ہیں تو پیچھے جو ان کی فیملیز ہیں وہ کیا سفر کرتی ہیں۔ ایسے ہمارے MRC ٹیمز نے ایسے لوگوں کو، یعنی جب ہم کمیونٹی میں جاتے ہیں اور ایسے ارریگولر مائگریشن پرون ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ لوگوں نے یہ ہمیں، یعنی کہ یہ ہمارے پاس ریئل ٹائم سٹوریز ہیں کہ لوگ بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا 3 سال پہلے گیا تھا اور 3 سال سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا۔ تو دیر آر اسٹل 50-50 کہ شاید زندہ ہے، شاید وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو یہ جو ٹراما ہے، آپ سوچیں یہ 3 سال سے ان کی جو فیملیز
اس ٹراما سے گزر رہی ہیں، کیا ہم یہ جسٹس کر رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ؟ یعنی کہ آپ ایک تو اتنا خطرناک راستہ بھی اختیار کر لیں، پیسوں کا نقصان بھی کریں، اور پھر وہی بات آ جائے گی کہ آپ کے ملک کو نہیں نقصان ہو رہا؟ کیا جہاں سے آپ پکڑے جاتے ہیں وہاں سے آپ اگر ڈپورٹ ہو جائیں، اگر آپ خوش قسمت ہیں، اگر آپ زندہ پکڑے جاتے ہیں تو آپ ڈیپورٹ ہوں گے. ڈیپورٹ از اے چینل وین دوسری کنٹری آپ کو واپس اپنے ملک بھیجتی ہے. تو جب یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں آپ کا ملک نہیں بدنام ہو رہا ہوگا انٹرنیشنلی؟ لازمی ہم بدنام ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ڈفرینٹ کانسیکوینسز کا آپ کو ملکی سطح پہ آپ جو ہے نا وہ آپ کو پھر فیس کرنی پڑتی ہیں. اور یہ جو جتنا بھی آپ نے چینل بتایا کہ جس طرح سے عام طور پہ لوگ انلیگلی مائگریٹ کرتے ہیں، یہ اس لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں یا جو قانونی ادارے ہیں ہر ملک میں جو اس میں انوالو ہے، وہ اس کو کیوں نہیں روک پاتے عام طور پہ؟ اچھا، اس میں دیکھیں، اس میں روک تھام کی اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں میں امپروومنٹ آئی ہیں، اب بہت سی چیزیں امپروو ہوئی ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ کہ جیسے جیسے چیزیں امپروو ہوتی ہیں تو لوگوں کے پاس ڈفرینٹ چینلز آ جاتے ہیں. اب ڈفرینٹ چینل سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو آپ کا لینڈ روٹ تھا، اب لوگ وزٹ ویزا پہ جا کے ایزی ٹو گیٹ ویزا ہے ایسی کنٹریز. عراق آپ جا سکتے ہیں ایزیلی، ایران جا سکتے ہیں آپ، ایون چند عرصے پہلے آپ دبئی ایزیلی جا سکتے تھے، عمان جا سکتے تھے، قطر جا سکتے ہیں. تو یہاں تک وہ جاتے ہیں وزٹ ویزا پہ، اور وہاں سے ان کا جو ایجنٹ ہے سارا کچھ ایجنٹ کر کے دیتا ہے کہ ہم آپ کو وزٹ پہ لیگلی پاکستان سے نکال لیں گے، وہاں سے پھر آپ کا جرنی ہم شروع کروا دیں گے. تو یہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں اگر اس چیز کو کس لائک اتنے ناٹس ہیں اس کے کہ آپ کس کس ناٹ کو پکڑ سکیں گے یا ناٹ کر سکیں گے. تو وہ اس چیز پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک چینل کو بند کر رہے ہیں تو ایجنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ چینلز کو یعنی کہ وہ لوگوں کے لیے اوپن کروا رہے ہیں. اور یہ جو گریک بوٹ انسیڈنٹ تھا، اس کے بعد جو ہے نا کافی ایکٹیولی ان چیزوں پہ کام کیا گیا ہے، اور جو یہ ایجنٹ کا جو مافیا ہے اس کے پیچھے کافی تیزی سے کام ہوا ہے. اور ایونچولی اللہ کرے کہ آگے آنے والے عرصے میں مزید اسٹرکٹنس ہو، تاکہ یہ جو ارریگولر مائگریشن کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، دیٹ از دا مسکنسیپشن اور مس ریپرزنٹیشن آف انفارمیشن بائی دا ایجنٹس. جو ایجنٹ سبز باغ دکھاتا ہے نا، اگر اس ٹائم پہ آپ جا کے نا اس کو وہیں پہ اس کو روک دینا، تو میرے خیال میں ریگولر مائگریشن کو آپ کافی حد تک کب کر سکتے ہیں.